ہمارے خاندانوں اور کلیسیاؤں سے دور نہیں ہے۔ وہ کسی بھی طرح کسی بھی وقت آپ کو ورگلا اور گمراہ کر سکتا ہے۔ ہم نے 3 ہفتے پہلے ایک بیٹی کی بات کی تھی جس کو پہلے ہم یہاں پر ٹیچنگ کرتے اور کوائر میں، ہماری کوائر میں نہیں، دوسرے چرچ کی کوائر میں گیت گاتے دیکھتے تھے۔ جب وہ کسی فیکٹری میں جا کر اب کام پر لگی تو اس نے مسیح کا انکار کر دیا اور کسی دوسرے مذہب میں وہ چلی گئی۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کہلاتا تو مسیح ہے، اس کا نام شاید چرچ کے کارڈ پر بھی لکھا ہے، لیکن وہ رات کو آتا ہے اور شراب کے نشے میں اپنی ماں، بہنوں، بھائیوں کو گالیاں دیتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے فلاں مسیح۔ اور اتنے گنونے گناہ جو مسیحوں کی زندگی میں موجود ہے، اگر میں باری باری یہ بتانے شروع کروں تو شاید آپ سارا دن ان گناہوں کو سنتے رہیں گے۔ اتنے گنونے گناہ کہ اب آپ کے نام کے ساتھ اگر مسیحی لکھا ہے اور آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو دنیا کر رہی ہے، تو میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں آپ خداوند کی برکت کی محرومی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ مسیح کی پیروی کی بجائے دنیا کی پیروی میں جا رہے ہیں۔ اور آج جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں ایک قوم ہے جسے پوری دنیا میں سے خدا نے چن لیا تھا، جس کا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کو خدا نے چنا تاکہ وہ میری شناخت دنیا میں دکھائے، وہ میرا نور بن کر دنیا میں دکھائے، وہ دنیا میں دکھائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا، زندہ خدا، قادر مطلق کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی اور خداوند کی عدالت کو اپنے اوپر لے آئے، خداوند کے غضب کو اپنے اوپر لے آئے۔ اور آج کلیسیا جو مسیح کی جماعت ہے، جسے یسوع نے کہا تھا کہ تم دنیا کے نور ہو اور تم نے دنیا کو جو ہے وہ روشن کرنا ہے، تم ایسا شہر ہو جو پہاڑ پر بسا ہے، جسے دیکھ کر لوگ خدا باپ کی تمجید کریں گے۔ آج کلیسیا بھی اسرائیل کی طرح خداوند کی عدالت کو اپنے اوپر بلانے میں لگی ہوئی ہے۔ اور بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں ہم مسیح کا بدن ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں نافرمانی کوٹ کوٹ کر بری پڑی ہے کہ وہ چرچز میں بھی جاتے ہیں اور گناہوں کو بھی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی میں قبول کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب اسرائیل کی ناکامی ہوئی، وہی ناکامی کے اثرات آج چرچ کے اوپر، کلیسیا کے اوپر نظر آ رہے ہیں، جس سے چند سبق میں اور آپ آج خدا کے کلام میں سے سیکھ کر جاننا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، اسرائیل کے گناہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ نافرمان ہوئے، جب انہوں نے اپنے خدا کا انکار کر کر بال دیوتا، آسترات دیوی اور دیگر اور بت پرستی کے کاموں میں وہ پڑ گئے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ جب انہوں نے خداوند کے حکموں کو ترک کر دیا، جب وہ بال کی پرستش کر رہے تھے، جب انہوں نے دہ یقی دینا چھوڑ دی تھی، جب انہوں نے خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا، اور 7ویں سال بھی اپنے کھیت میں ہل چلاتے تھے اور انہیں یقین نہیں تھا کہ خدا ہمیں 7ویں سال میں رزق، روزی اور روٹی دے سکتا ہے۔ ابھی زبور 111 میں ایلڈر فیاض صاحب نے ایک آیت شروع میں گائی تھی، روزی پاندے بھکھے نہ رہندے، آس جنہاں نوں
ہے رب دی، روزی پاندے بھوکے نہ رہندے، آس جنہاں نو ہے رب دی۔ اسرائیل لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے کھیت میں 7ویں سال ہل نہ چلانا، زمین کو ویسے چھوڑ دینا تاکہ رام کرے۔ خدا کا یہ وعدہ تھا میں 6 سال میں بھی 7ویں سال کا رزق دے دوں گا، لیکن انہیں خدا پر بھروسہ نہیں رہا، یہ دہ یقین نہیں دیتے تھے، یہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے جب بھی بنی اسرائیل قوم کہیں پر جا کر اپنا خیمہ اجتماع لگاتے تھے، عبادت گاہ لگاتے تھے، تو آسمان سے ایک جلال آتا تھا جو ہیکل کے اوپر جڑ جاتا تھا، جس کا نام ہے شکائنہ جلال۔ کون سا جلال؟ جہاں پر بھی وہ اپنے ڈیرے لگاتے، آسمان سے ایک نور کی لہر نیچے خیمہ اجتماع جو عبادت گاہ تھی اس پر جڑ جاتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، جب یہ گناہ کے پیچھے چل پڑے، تو سب سے پہلے وہ شکائنہ جلال خدا نے ان سے واپس لے لی۔ اور وہ جلال کیا کرتا تھا؟ وہ خدا کی موجودگی کا اور اس کے جلال کا ایک اظہار تھا، جو دوسری قوموں کو بھی پتہ چلتا تھا یہ اسرائیلی لوگ خدا کا نور ہے۔ خدا دن کو تو ان کے ساتھ بادلوں میں چلتا ہے، خدا رات کو ان کے آگے آگے جو ہے وہ آگ کے ستونوں میں چلتا ہے، خدا ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب اور 9ویں آیت، 10واں باب اور 18ویں آیت، خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ حزقیل 10واں باب اور 18ویں آیت اس طرح سے مرقوم ہے، اور خداوند کا جلال گھر کے آستانے پر سے روانہ ہو کر کروبیوں کے اوپر ٹھہر گیا۔ کیا ہوا؟ گناہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کا جلال گھر کے آستانے پر سے روانہ ہو کر کروبیوں کے اوپر جا کر ٹھہر گیا۔ اگر ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 59واں باب اور 2 آیت، تو لکھا ہے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی۔ یسایہ 59واں باب 2 آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ کیا کیا ہے؟ گناہ کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خدا کا جلال ان سے جدا ہو گیا ہے۔ اب ان کی بد کرداری کی وجہ سے خدا ان کی نہیں سنتا۔ اور میرے عزیزو، شاید آپ میں سے کبھی کسی نے کشتی میں یا بحری جہاز میں سفر کیا ہو، اس کا جو روٹ ہوتا ہے نا، وہ سامنے بڑے بڑے مینار ہوتے ہیں، اور میناروں کے اندر ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لائٹ ہاؤس۔ کیا کہتے ہیں؟ لائٹ ہاؤس۔ اور اگر اس لائٹ ہاؤس کے شیشے گندے ہوں تو کیا وہ بحری جہاز کو راہ دکھا سکتے، کشتی کو؟ کلیسیا کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے میرے ساتھ ذرا متی کی انجیل دیکھیے میرے ساتھ، اس کا متی کی انجیل اور اس کا 6واں باب، متی کی انجیل نکال لیا آپ نے، اور اس کا 5واں باب اور 14ویں آیت دیکھیے، خداوند نے کلیسیا کو کیا کہا ہے؟ تم دنیا کے کیا ہو؟ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس کے گھر کے سب لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔
آج ہمارے چال چلن سے، ہمارے کردار کو دیکھ کر خدا کی تمجید ہو رہی ہے۔ ہم کہلا مسیحی رہے ہیں، ہم کلیسیا کہلا رہے ہیں، مسیح کا بدن کہلا رہے ہیں، لیکن بد کرداری کے باعث، گناہ کے باعث، لائٹ ہاؤس کے شیشے گندے ہونے کی وجہ سے اب کہیں پر بھی ہماری روشنی اور نور نہیں جا رہا۔ ہم دنیا کو متاثر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ ایک فکر مندی کی بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک پاکیزہ اور مقدس زندگی جتنا اثر ڈالتی ہے، بد کردار زندگی اتنا ہی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ بغاوت پر مجبور کرتی ہے۔ اگر پاسٹرز، اگر ایلڈران، اگر کلیسیا کے بزرگ، اگر کلیسیا کی لیڈرشپ اور وہ سارے لوگ جن کی زندگیاں دوسروں کو متاثر نہیں کرتی، ان کے بچے، ان کے نوجوان، ان کی لڑکیاں صرف کلیسیا کو نہیں، اپنے ماں باپ کو بلکہ مسیح کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ جب آپ کی زندگی مقدس زندگی نہیں ہوگی، آپ کے بچے آپ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اور یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ جب ہم روحانی کہلا کر بد کرداری کرتے ہیں تو پھر جو لے مین ہوتے ہیں، جو روحانی بنے بھی نہیں ہوتے، وہ پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی زندگیاں دیکھ لو، مجھے ایسا ریاکار نہیں بننا۔ اگر آپ دنیا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو میں اپیل کرتا ہوں، برائے مہربانی اپنی زندگی کو مقدس بنائیے۔ گناہ کا دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے میرے ساتھ یسایہ 64واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ جب گناہ ہوتا ہے، جب نافرمانی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 64واں باب 10ویں اور 11ویں آیت یوں مرقوم ہے: تیرے پاک شہر بیابان بن گئے، سیون سنسان اور یروشلم ویران ہے۔ ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے، آگ سے جلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں۔ خدا کا گھر بھی برباد ہو گیا، جہاں باپ دادا کیا کرتے تھے؟ ستائش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور 586 میں نبوکت نظر بادشاہ نے جب یروشلم پر حملہ کیا، یہودا کو اپنے جو ہے وہ محکوم بنا لیا، تو میرے عزیزوں انہوں نے پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ ہیکل کو انہوں نے آگ لگا دی، اور ہیکل جسے بیت الوہیم کہتے ہیں، خدا کا گھر کہتے ہیں، یہوہ کا گھر کہتے ہیں، جہاں پر اسرائیلی مل کر عبادت کرتے تھے، گناہ اس گھر کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا۔ خدا کی ہیکل کی بربادی کا باعث کیا چیز بنی جی؟ آپ سن رہے ہیں؟ کون سی چیز اسرائیل کی تھی جس کی وجہ سے خدا کا گھر برباد ہو گیا؟ گناہ۔ اور میرے عزیزو، گناہ انفرادی بھی ہوتا ہے اور گناہ اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ انفرادی گناہ آپ کی ذاتی زندگی برباد کرتا ہے، اور اجتماعی گناہ جو ہے وہ آپ کی پوری جماعت کو، آپ کی کلیسیا کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے چرچ میں، کلیسیا میں گناہ کی اس روحانی طاقت کا اثر اس لیے کم ہو رہا ہے کیونکہ جو روحانی طاقت یا کمیونٹی یا ہم جماعت کی دعا ہوتی ہے، اس کا اثر اس لیے ختم ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، کیونکہ چرچز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر گناہ جو ہے وہ کینسر کی طرح سرایت کرنا شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے جب تک یہ گناہ نہیں نکلے گا، ہماری جماعتیں ٹوٹیں گی، برباد ہوں گی، گروپ بنیں گے، جیلس پن آئے گا، پارٹیاں ہوں گی، حسد ہوگا، جھگڑے ہوں گے، دلوں میں غضب ہوگا، غصہ ہوگا، ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہوگی۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ ہماری جماعتیں ٹوٹ جائیں گی، بکھر جائیں گی، منقسم ہو جائیں گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب تک گناہ ہمارے اندر سرایت کرتا رہے گا۔ اور تیسری بات کیا ہوا گناہ کا اثر؟
اگر آپ عزرا 9واں باب 7ویں آیت دیکھیں میرے ساتھ، عزرا 9واں باب اور 7ویں آیت. کیا یہاں پر خدا کا بندہ عزرا لکھتا ہے؟ 7ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے پڑھیں گے ہم. اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے. کیا رہے جی؟ اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور سیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالے ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن بھی ہے. یہ آج کے دن ہے. عزرا وہاں پر کہہ رہا ہے آج کے دن بھی ایسا ہی ہے. 586 میں اسیری کے وقت جب یہودا کے بیٹے یا یہودیوں کے بچے قتل ہوئے تو وہ ان کی آنکھیں نکال کر اس وقت اپنے ساتھ بابل میں لے گئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کی ہر وہ چیز لوٹی جسے وہ اہمیت دیتے تھے. ہیکل کے برتن بھی وہ لے گئے، وہ ہیکل کو آگ لگا گئے. جو جو چیزیں اسرائیل کے لیے اہمیت کی حامل تھی انہوں نے ان ساری چیزوں کو لوٹا اور برباد کر ڈالا. اور میرے عزیزوں، گناہ میں پھنسے ہوئے مسیحی بھی بانج لوگ ہیں، وہ پھل پیدا نہیں کرتے. جتنے بھی مسیحی گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں وہ دوسرے کسی بھی شخص کو جیتتے نہیں ہیں، وہ انہیں جیت کر خداوند کے پاس نہیں لاتے. مطلب ہے لا ہی نہیں سکتے، وہ بانج ہے، ان کی اپنی زندگی میں گناہ ہے، وہ کسی کو کیا متاثر کریں گے. اس لیے آج چرچز کی کلیسیاؤں کی حالت جو ہے وہ خستہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی بھی گناہ میں ہے اور ایک بانج عورت کی طرح ہے جو بچے پیدا نہیں کر سکتی. اسی طرح وہ پھل نہیں لاتے اور ان سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا. اور میرے عزیزو، یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی لوگ پھر خدا کی تمجید کرتے ہیں. ہم نے پڑھا نا کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے، بلکہ تمہارا چال چلن دیکھ کر غیر قومیں کیا کریں گی؟ تمہارے باپ کی تمجید. تمجید نہیں ہوتی باپ کی، آپ کے خدا کی انسلٹ ہوتی ہے جب آپ بدکرداری کرتے ہیں اپنی زندگی میں نشہ بازی کر کے، گالی گلوچ، گندی باتیں. لڑکیاں اور لڑکے شادی سے پہلے اپنی جسمانی ہوس کی تسکین کے لیے جو ہے ادھر ادھر منہ مارتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں دولت کے پیچھے، لڑکیاں ہو لڑکے ہو، غیر مذاہب میں صرف کھانے پینے، لالچ اور خواہشوں کے لیے جاتے ہیں. وہ یہ یاد رکھیں ان کی وجہ سے خداوند کی تمجید نہیں ہوتی بلکہ خدا کی بے عزتی ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ اور اسرائیل نے اس بات کا پورے طور پر تجربہ کیا اور وہ پورا گندا ہو گئے. آج بھی جہاں چرچ ٹوٹتا ہے، جہاں کلیسیاؤں میں گروپ بنتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے گناہ، بد کرداری. اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بحالی کی راہ کیا ہے؟ کیسے ہم بحال ہو سکتے ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں راستہ کہ نہیں؟ دیکھیے ذرا یسایہ 57 باب اور اس کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک. کون کون بحالی کی راہ دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ سب دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے 57 باب اور اس کی 14ویں سے 16ویں آیت تک میں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے، تب یوں کہا جائے گا کہ راہ اونچی کرو، اونچی کرو، ہموار کرو، میرے لوگوں کے راستے سے ٹھوکر کا باعث دور کرو، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور ابدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے
تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں، کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور سدا غضبناک نہ رہوں گا، اس لیے کہ میرے حضور روح اور جانیں جو میں نے پیدا کی ہیں بے تاب ہوتی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، توبہ ہماری زندگی کو بحال کر سکتی ہے۔ ہمیں جان چھڑانی ہوگی ان چیزوں سے جو ہماری توبہ کی راہ میں دیوار ہے۔ ہمیں جان چھڑانی ہوگی ان رکاوٹوں سے جو ہماری توبہ کو جو ہے وہ بسم کرنا، برباد کرنا یا دور کرنا چاہتی ہیں۔ کیا ہوگا؟ عاجزی اور فروتنی۔ 57 باب کی 14ویں 16ویں آیت سے دو چیزیں۔ جو شکستہ دل ہوگا، دل کو توڑے گا، خداوند مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن تیرے بیٹے یسوع نے میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے۔ جو جھکا دے گا، فروتن ہو جائے گا، میرے وہ خدا کی عظمت اور تقدس کو، وہ بلندی پر ہے، وہاں پر رہتا ہے۔ جو اس کی پاکیزگی کو پہچانے گا، اٹس دا وے آف ریسٹوریشن، یہ ہے بحالی کا راہ۔ خدا کو پہچاننا جو بلندی پر رہتا ہے موڑ دے گا۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ جب حیات نو آئے گا، جب آپ تبدیل ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے میرے حضرت عزرا 9واں باب 8ویں اور 9ویں دو یاد دیکھیے۔ عزرا 9واں باب 8ویں اور 9ویں دو یاد دیکھیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر آپ توبہ کی طرف آتے ہیں تو خدا کا فضل آپ کے پاس آئے گا، اور یہ رومیو 6 باب 16ویں آیت میں مسیحوں کے لیے اس فضل کی بات کی گئی ہے۔ رومیو 6 باب اور اس کی 14ویں آیت میں اس فضل کے بارے میں سکھایا گیا ہے۔ دیکھیے ذرا 6 باب اور 14ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد۔ آپ لوگ کیا ہیں جی؟ شریعت کے متحد نہیں، کس کے متحد ہے؟ فضل کے۔ تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اور زبور 51 اس کی 12ویں آیت دیکھیے۔ زبور 51 جائیں ذرا باجی دیکھیں میرے ساتھ، دیکھیے گا زبور 51 اور اس کی 12ویں آیت۔ خداوند کا بندہ داؤد جب توبہ کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بحالی کے لیے؟ 51 زبور 12ویں آیت یوں لکھا ہے، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ میرے عزیزو، ایک شخص جب اپنے گناہ کی سزا کاٹ لیتا ہے، زاد ہو جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے جب ہم گناہ کے غلام تھے تو مسیح کے خون نے ہمیں کیا کیا ہے؟ دھویا ہے۔ کس نے ہمیں دھویا ہے؟ مسیح کے خون نے ہمیں بحال کیا ہے۔ اگر آپ 9ویں آیت دوبارہ پڑھیں عزرا کے 9ویں باب کی، تو آپ کو گھر کی تعمیر دوبارہ ملتی ہے۔ دیکھیے ذرا دوسرے حصے میں، کیونکہ ہم غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ میرے عزیزوں، یہ آیت بتاتی ہے عزرا پہلی بار ہیکل کو یاد دیکھنے آیا تھا، خدا نے اپنے لوگوں کو پھر بحال کیا اور خدا کے گھر کو دوبارہ
کھڑا کر دیا گیا۔ کلیسیا میں بھی برکات آ سکتی ہے۔ آپ کو دوبارہ خداوند کے ساتھ بحال ہونا ہوگا اور خدا کے حکموں پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ میرے عزیزو، اگر آپ 9ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت ہوئی۔ ایک شہر پناہ دینے کو ان پر رحمت ہوئی ہے اور خدا نے انہیں بحال کر دیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ 3 آیت سے 6 آیت تک آخر میں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح خدا حیات نو کا ذمہ دار بنا یا کون کون تھا۔ 3 آیت سے 6 آیت تک کیا لکھا ہے جی؟ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا عزرا نے اور خداوند سے معافی مانگی ہے۔ جن لوگوں کو خدا کے فضل کا تجربہ ہے، میں 22 سال اپنی زندگی میں آوارہ گردی کا شکار رہا ہوں، گناہوں میں رہا ہوں، لیکن 23ویں سال جب میری عمر ہوئی تو میں نے 2004 کو 30 اگست والے دن یسوع مسیح کو قبول کیا۔ آج یسوع مسیح کو قبول کیے ہوئے مجھے 19 سال ہو گئے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں نے خدا کے فضل کا تجربہ کیا ہے۔ نہ اس نے صرف میرے گناہ معاف کیے بلکہ ڈے بے ڈے ہر دن وہ مجھے نیا بننے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور یہاں تک اس نے فضل کیا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے خدا کا خادم بن کر خدا کا کلام سنا رہا ہوں۔ خدا بحال کرتا ہے، اور میرے عزیزو، خدا نے انہیں اسرائیل کو بھی یروشلم میں واپس لایا، ان کی مدد کی، ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا، دیواریں بنی، اور پھر وہاں پر خدا کے لیے دوبارہ قربانیاں جاری ہوئیں۔ میرے عزیزو، خدا کے لوگ جب دنیا جیسے ہو جاتے ہیں پھر برکتیں رک جاتی ہیں۔ خدا کے لوگ جب دنیا دار بن جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بابا تسبیح تے وچوں بابا کسبی والا جو چکر ہے یہ آپ کی برکات کو روک دیتا ہے۔ پھر آپ امید نہ رکھیں کہ خدا آپ کو کیا دے گا۔ اگر آپ ایک آیت دیکھیں گلتیوں اس کا 5واں باب اور پہلی آیت، گلتیوں یہ دوسرے کرنتھیوں کے بعد آپ کو ملے گا، میں یہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، ذرا سنیے۔ 5واں باب، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ میرے عزیزو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو متاثر کریں۔ اگر ہماری ایک بیٹی چلی گئی، پچھلے دنوں ہمارا بیٹا چلا گیا، اور اس طرح ہمارے بچے گناہ میں چلے گئے، ہمارے بچے جو ہے وہ نشوں میں منشیات کے لت میں چلے گئے، تو اس کی ایک وجہ ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ذمہ دار لوگ ہیں اپنی زندگی سے انہیں متاثر نہیں کر پا رہے۔ ہم ان کی زندگیوں پہ کوئی اثر
نہیں چھوڑ رہے، تو میرے عزیزوں بحال شدہ لوگوں کو چاہیے کہ جب خدا نے انہیں چنا ہے تو وہ دوسروں کو بھی بحال کرے۔ کیا کرے؟ دوسروں کو۔ آج فرما برداری کے ساتھ اس بات کا اعلان کریں۔ آئیے اپنے گھٹنے ٹیکیں اور خدا سے معافی مانگے کہ خداوند آج میں اپنے گناہوں کو تیرے سامنے رکھتا اور رکھتی ہوں، مجھے بحال کر، میرے گھر کو بحال کر، میری کلیسیا کو بحال کر، حیات نو ہماری زندگیوں میں لا۔ آئیے گھٹنے ٹیکیں اور دعا مانگیں۔ آئیے دعا مانگیں اپنے گناہوں